اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو ہمارے لیے معیار ایمان وہ صحابہ ہیں. قرآن مجید میں کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون صحابہ، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون صحابہ، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، کہیں فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صحابہ، کبھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، وکلا وعد اللہ الحسنى. یہ سارے صحابہ کی صفات. تو وہ لوگ جو صحابہ کو مومن نہ مانیں، وہ لوگ جو صدیق اکبر کو مومن نہ مانیں، وہ لوگ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہ مانیں، وہ لوگ جو عثمان کو مومن نہ مانیں، وہ لوگ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور دوسری طرف ہر وہ شخص ہمارا امام ہے، ہر وہ شخص ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہے جو صحابہ کو اپنا امام مانتا ہے، جو صحابہ کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتا ہے، حضرت عمر کو خلیفہ ثانی مانتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث مانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رابع مانتا ہے. چاروں خلفۂ راشدین کو وہ مانتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مناظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ آج ایک ظالم دوسرے ظالم پر مسلط ہے، اور یہ ایران کے اپنے بقا کی جنگ ہے. اس سے پہلے کئی اسلامی ممالک پر ہم نے حملہ کیا اور 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بن کر کام کرتا رہا. آج اگر اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کودا ہے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایران جواب میں جو کاروائیاں کر رہا ہے، یہ اسرائیل اور غزہ کے دفاع کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے. اور اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بھی باقی رہے گا، مسلمان بھی باقی رہیں گے. یہ یہود و نصارہ اور اس طرح کے جو غلط عزائم رکھنے والے لوگ ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي.